الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة بڑھ چڑھ کر عمل کرتا ہے، اور وہ لالچ جو انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا باعث ہے، اس پر ایک مومن اور زیادہ حریص ہوتا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا یحرص علی ما ينفع، اور اس اچھے عمل پر حریص کرنا، کوشش کرنا جو تمہیں فائدہ دے۔ دنیاوی طور پر دو طرح کے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایک وہ جماعت ہے یا لوگ ہیں کہ جو اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنا وقت انتہائی قلیل تجارت پر صرف کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا وقت بھی کم لگے، سرمایہ کم لگے، لیکن پرافٹ اجر ہمیں بہت سارا میسر ہو جائے۔ اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کی یہ خواہش ہو ایسی تجارت، ایسا معاملہ کہ جس میں انسان کا وقت بھی زیادہ لگے، سرمایہ بھی زیادہ لگے، لیکن پرافٹ مناسب مل جائے یا گزارا ہو جائے، تو ایسے شخص کو دنیاوی طور پر بھی ایک لاشعور انسان کہا جاتا ہے۔ اب عقل مند دانا آدمی اسی کو کہا جائے گا کہ جو اپنا سرمایہ، اپنا وقت قلیل صرف کرے اور پرافٹ بہت زیادہ حاصل کر لے۔ نہیں اسی طرح شریعت الہیہ میں بھی ایسے اعمال موجود ہیں کہ جن پر میرا اور آپ کا وقت بھی کم لگے گا، محنت بھی کم لگے گی، لیکن اجر ثواب اس قدر ہے کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، اللہ کی رضا کو حصول کے اعتبار سے اس دانا آدمی کی طرح اپنے سرمایہ، اپنے وقت، اپنی محنت، ان اعمال پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے جس سے ہمیں بہت زیادہ منافع حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ نماز کے لیے آئے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو انسان باوضو ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد کتاب الجمعہ میں جمعہ کے بعد اور اس کی عظمت میں بیان کرتے ہیں۔ ثم دنا الی الامام، پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے۔ جو اللہ توفیق دیتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، امام کا خطبہ سنتا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ، باجماعت نماز پڑھنے کے بعد کسی انسان کو تکلیف دیے بغیر، ادا دیے بغیر اپنے گھر پلٹ جاتا ہے۔ اس انسان کا اجر کیا ہے؟ آئیں قابل رشک ہے یہ حدیث میرے لیے اور آپ کے لیے، اللہ کرے ہمارے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک انسان پورا سال روزے رکھتا ہے، 360 یا 65 دن روزے رکھتا ہے، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اتنا اجر اس کے ایک قدم کے بدلے میں رب العالمین اس کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔ راتوں کا قیام کس قدر عظیم اجر ہے،
اور وہ انسان پورا 7 راتوں کا قیام کرے، جتنا اجر اس انسان کو مل سکتا ہے اتنا اجر اس انسان کے ایک قدم کے بدلے میں رب العالمین اس کے نصیب میں اجر لکھ دیتے ہیں۔ آتے تو ہم نماز کے لیے ضرور ہیں، لیکن اس شوق سے، اس رغبت سے نہیں۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارے باوضو ہو کر ایک ایک قدم کے بدلے میں رب العالمین نے ہمیں اجر کیا عطا کرنا ہے، اس کی محبت، اس کا شوق، اس کی رغبت انتہائی زیادہ بڑھ جائے کہ ہمارے رب العالمین کے ساتھ اس قدر محبت بڑھ جاتی ہے کہ ایک ایک قدم کو اللہ رب العالمین نے اس قدر قیمتی بنایا ہے اور اس قدر باعث اجر بنایا ہے۔ وضو کا عمل میں اور آپ آج اپنی گھڑی کے ٹائم پر بھی نوٹ کر لیں، کسی شخص کو 1.5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، بڑی احتیاط کر لے گا 2 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اس 2 منٹ کا بدلہ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، اس طرح وضو کرتا ہے جس طرح شریعت نے اس کو بتلایا ہے۔ صرف 2 منٹ کی بات ہے، 2 منٹ کے بدلے میں وہ انسان وضو کر لیتا ہے، اور 2 رکعتیں پڑھنے پر آج مجھے اور آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، بہت زیادہ پھر وضو کے ساتھ پڑھ لے گا اس کو 4 منٹ لگتے ہیں۔ وضو کے 2 منٹ، 3 منٹ 2 رکعتوں کی، 5 منٹ کے وقت کی قدر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس انسان کی زندگی بھر کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان شریعت کے مطابق وضو کرے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر 2 رکعتیں ادا کریں۔ میں اور آپ وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں، ہر بڑا، ہر بچہ، ہر جوان، بوڑھا یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے پڑھنے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 سیکنڈ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس 30 منٹ یا 20 سیکنڈ کا جو وقت کیا قدر ہے، عظمت ہے، وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کو یہ بات کہی جاتی ہے یدخل من ایہا شاء، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ تو پھر ہمیں یہ دعا کس قدر شوق سے پڑھنی چاہیے، کس قدر رغبت سے پڑھنی چاہیے، کس قدر سمجھ کے پڑھنی چاہیے کہ اس دعا کی اتنی عظیم و شان برکت ہے کہ 20 سیکنڈ کے اندر، 30 سیکنڈ کے اندر جنت کے 8 دروازے کھلنے کی بشارت، اور ساتھ یہ بشارت ہے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اس عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے بخاری میں کتاب التہجد میں یہ حدیث لے کر آئے۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جہنم کے مناظر دیکھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک آدمی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پوچھا ہے جبرائیل یہ کون شخص ہے کہ جو ہمارے آگے آگے چل رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چل تو زمین پہ رہے لیکن ان کے قدموں کے آہٹ رب العالمین آپ کو جنت میں سنوائی دے رہے ہیں۔ سیدنا بلال کا نام سن کر آپ کو بڑا رشک آیا کہ یہ انسان زندگی بھر غلام در غلام، ایک سے دوسرے انسان، دوسرے سے تیسرے انسان کے ہاتھوں بکتا چلا گیا۔ سیاہ رنگ کا انسان ہے، موٹے اعضاء ہیں، لیکن عصمت کیا ملی ہے کہ زمین پہ چلتا ہے اور اس کے چلنے کی قدموں کے آہٹ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو جنت میں سنائی دے رہے ہیں۔ آپ اس رات واپس آئے، فجر کی نماز پڑھائی، سیدنا بلال سے مخاطب ہوئے، اے بلال یہ بتاؤ کہ ایسا کون سا عمل ہے
جس کی بنیاد پر یہ تمہیں تعلیم ملی کہ تم چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کیا ہے، میں اللہ کے نبی نے جنت میں سنی ہے۔ یہ بشارت سن کر رو پڑے، اور یہ رونا خوشی کا رونا ہے کہ میں ایک سیاہ رنگ کا انسان، زندگی بھر غلامی کی زندگی گزری ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب آزاد کیا ہے، اور میری رنگت بھی کوئی ایسی نہیں، کوئی آداب بھی ایسے نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ تعلیم بخشی۔ یہ رونا خوشی کا رونا ہے، آنسو بہہ پڑے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام وہی عمل کرتا ہوں جو آپ بتلاتے ہیں، البتہ میرا ایک عمل یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تحیت الوضو کی 2 رکعتیں ضرور ادا کرتا ہوں۔ یہ رمضان کے دنوں میں ویسے تو زندگی بھر عمل ہونا چاہیے، ان دنوں میں جب کہ میری اور آپ کی طبیعت، ہر ایک انسان کی طبیعت کو اللہ نے نیکی کی طرف مائل کر دی ہے، تو آئیں ان 2 رکعتوں کے بدلے میں اپنے حق میں اللہ رب العالمین سے جنت کا وصول کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین ان 2 رکعتوں کو پڑھنے پر دوام کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، جو اللہ توفیق دے نماز پڑھی۔ ایک کام اور ہے کہ مسجد میں انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ پورے لحاظ اور پاس کرتے ہوئے اذان کی کلمات کہنا، اذان دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا شوق اور رغبت رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، ناگہاں بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے کانوں کا آواز سنا، آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ فطرت ہے، یہ انسان فطرت پر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات بلند کیے، آپ نے ارشاد فرمایا فإنہ دخل الجنہ، یہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ اذان کہتا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت بیان کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں بڑا شوق ہوا، رغبت ہوئی کہ دیکھیں یہ کون انسان ہے کہ جن کو دیکھے بغیر صرف آواز پر آپ نے اس قدر عظیم الشان بشارتیں دی۔ تاکہ ہم نے تلاش کیا، دیکھا کہ بکری تو ایک چرواہ ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اکیلا اذان دیتے ہیں، اکیلا تکبیر کہتے ہیں اور خود ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اذان کے کلمات سن کر یہ عظمت کی بات، جو بات کہنا کی بات ہے وہ یہ ہے، آج طویل اذان، زیادہ سے زیادہ لمبی سانس والا اذان اگر کوئی دیتا ہے 3 منٹ لگتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر اذانیں 1.5 منٹ، 1 منٹ، 2.5 منٹ، 2 منٹ کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ اس 3 منٹ 2.5 منٹ کی قدر کیا ہے کہ اس قدر عظیم الشان، اس کے لیے جنت کی بشارتیں، اس کے لیے کامیابی کی بشارتیں، تو پھر کیوں نہ ہو میں اور آپ زندگی میں ایک بار اذان دے کر سنن ابو داؤد کی اس روایت کے حقدار بنیں۔ وہ حقدار روایت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتے ہیں، کائنات میں جو چیز بھی آواز سنتی ہے، یشہد لہ من کل رطب و یابس، ہر چیز کل قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہ بن کر پیش ہوگی، اے رب العالمین یہ تیرا بندہ ہے جو تیری توحید کے کلمات بلند کرتا ہے۔ دوسرے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یغفر لہ من کل رطب و یابس، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ میری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں یہ ٹیبل بے جان ہے، مائک بے جان ہے، پلر بے جان ہے، دیواریں بے جان ہے، فرش بے جان ہے، لیکن اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے دعائیں بھی پیش کریں گے اور مؤذن کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ تو آئیں 3 منٹ کے بدلے میں اس پوری کائنات کی جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک ہر چیز کی دعاؤں کا اپنے آپ کو حقدار بنائیے، اس عمل کی کوشش کیجیے۔ تیسری بات جو اس اذان کے متعلق یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب مؤذن اذان دے کر ختم کر دیتے ہیں، ہر ایک انسان اپنے نماز کے لیے آتا ہے، اور جو بھی نمازی نماز کے لیے آتا ہے ہر نمازی کو اس کا اجر ملے گا، لیکن ہر نمازی کے بدلے میں مؤذن کے اعمال نامے میں اجر لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نیکی کی دعوت دینے والا یہی شخص ہے۔ اذان کے بعد یہ دعا زندگی میں اور آپ کبھی پڑھنا نہ بھولیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے حق میں میرے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اس انسان پہ اعزاز کیا ملے گا۔ میں اور آپ پیارے نبی کے لیے کیا دعا مانگ سکتے ہیں؟ آئیں قربان جائیے، پیارے نبی نے وہ دعا خود ہمیں سکھائی۔ فرمایا کہ کوئی انسان گھر میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، فیکٹری میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اذان سنتا ہے، ساتھ ساتھ کلمات اذان کا جواب دیتا ہے، اس کا اجر ایک الگ روایت ہے، لیکن جب اذان سن لے تو پھر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ آپ، میں اور آپ کبھی اپنی گھڑی کا ٹائم دے کر اس دعا کو پڑھیں، 1 منٹ نہیں لگتا، ایک منٹ سے بھی کم ترین وقت لگتا ہے، لیکن اجر کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس انسان کو میری شفاعت کا حقدار بنا دے گا۔ آج ہماری سب سے بڑی تمنا تو یہی ہے، یہی خواہش ہے، کل قیامت کے دن پیارے نبی ہمارے حق میں سفارش پیش کریں تو پھر آئیں، یہ عمل دہرائیں، پیارے نبی کے حق میں دعا کریں، اے اللہ جس کا آپ نے مقام وسیلہ فضیلہ مقام معبود جس کا وعدہ فرمایا ہے، پیارے نبی کو عطا فرما۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے حق میں دعا کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو میری سفارش کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ دعا یاد کرنے اور زندگی بھر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل سعادت یہ ہے کہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری دعا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا من سمع النداء ثم یقول، اذان سن کر یہ بات کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی دعا آپ اس کا بھی ٹائم نوٹ کر کے دیکھیں، انتہائی قلیل وقت میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اجر کیا ہے؟ 2 روایت، ایک روایت یہ ہے واجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں پڑھنے والے کے نصیب میں جنت کو واجب کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ خالصا من قلبہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کوئی انسان دل کے خلوص کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، زندگی بھر کے صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی یہ گھڑیاں، یہ لمحات اس قدر عظیم الشان ہے کہ امام منذری رحمہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، کہ اس میں کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے دن ہو یا رات کہ جس میں مسلمانوں کی دعائیں قبول نہ ہو، ہر لمحے قبول ہوتی ہے، ہر لمحے قبول ہوتی ہے۔ تو آئیں رمضان کے گھڑیوں کو قیمتی بنائیے اپنے قیمتی کردار اور اعمال کے ذریعے۔ رب العالمین اذان دینے کے بعد ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ باجماعت سے پہلے ایک عمل سب بندی کا ہے، سب بندی، اور ان سب بندی کے بارے میں 3 روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ ان لوگوں پر رحمتیں نازل فرمائے، فرشتوں کے مغفرت کی دعائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو انسان صف اول میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ صف اول کا یہ مقام، کوشش ہے معمولی سی، پڑھنی تو کہیں بھی ہے، لیکن سعادت اس انسان کے لیے ہے جو کوشش کر کے صف اول میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں
لو انکم یعلمون ما فی التہجیر اب الصف الاول لستعموا علیہ، کاش لوگوں کو اگر احساس ہو جائے، اس وقت کی قدر کا علم ہو جائے کہ جلدی آ جانے پر، صف اول میں کھڑے ہونے پر کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا، لوگوں کے گھٹنے کاٹ دیے جائیں، گھسٹ کر صف اول میں جگہ پانے کی کوشش کریں گے اگر لوگوں کو اس بات کا احساس ہو۔ دوسری بات فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الامام، اللہ کی رحمتیں، فرشتوں کی دعائیں۔ فرشتوں کی دعائیں کیوں ہیں؟ کہ وہ مخلوق ہے کہ جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سورہ انبیاء میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، ملائک اسی کے لیے دعا کرتے ہیں جس کے کردار پر اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب العالمین اپنے ملائک کو اجازت دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے حق میں تم سفارش پیش کرو، میں تمہاری سفارش کو قبول کر کے اپنے بندے کو معاف فرماؤں۔ یہ انبیاء فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ہے کہ صف اول کے ساتھ ساتھ ایمان کی دائیں جانب آ کر کھڑا ہو، یہ اس انسان کے لیے اعزاز ہے۔ اس دوران ایک اعزاز یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون الصفوف، کہ اللہ کی رحمتیں فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو اپنے صفوں کو ملا لیتے ہیں۔ قدم کے ساتھ قدم ملانا ہے، صفیں کھڑی ہو گئی، اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ قدم ملانا ہے۔ ایک بھائی نے قدم اٹھا کر اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ ملایا، کتنا وقت لے گا؟ چند سیکنڈ، لیکن اجر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ فرشتوں کی دعاؤں کا وہ انسان مستحق بنتا ہے کہ جو انسان اس کردار مسند ابی یعلا کی حدیث جو قابل رشک ہے، قابل ترغیب ہے، اور اس حدیث کو زندگی میں ہم کبھی نہ بھولیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صفیں کھڑی ہو جائے من فرج سد الخلل، کہ جو خلا کو پر کر لیتے ہیں، اپنے قدم اٹھا کر بھائی کے قدم کے ساتھ قدم ملا لیتے ہیں۔ آپ نے 3 بشارتیں دی۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ رفع اللہ درجہ، اللہ اس انسان کے درجات کو بلند کر لیتے ہیں۔ دوسری بشارت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمَغْفِرَتَهُ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری بشارت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَاجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے مقدر میں جنت کو لکھ ڈالتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو روزانہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس ترغیب کے ساتھ کریں، اس شوق سے کریں، اس رغبت سے کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کرنے پر یہ اجر کی بشارت سنائی ہے، یہ اجر ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اس اجر کو کبھی ہم چھوڑے نہیں، اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ قدم ملا لیں۔ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، امام یہ بات کہتا ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو آمین۔ آمین کہنے میں کتنا وقت میں لگتا ہے؟ 10 سیکنڈ سے زیادہ ہے۔ چلو مان لیا کوئی لمبی سانس والا ہے 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ ہے، 20 سیکنڈ کے عوض میں انسان کو اجر کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وافق تعمیر تعمیر الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، عین اسلام آسمانوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، جس شخص کے آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافقت کر جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ 20 سیکنڈ کے بدلے میں زندگی بھر کے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوئے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آمین کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ آمین کب کہنی چاہیے؟ نماز کے کسی رکن کو امام سے قدم تقدیم کر لینا یہ قابل جرم ہے۔ تو پھر صحیح بخاری کے دوسرے حدیث میں ہمیں یہ بات بتائی اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے یعنی امام کے آمین کی آواز مقتدی سنے تو پھر آمین شروع کریں، جس طرح پوری نماز کے بارے میں اذا کبر الامام فکبروا، امام اللہ اکبر کہہ رہے تم اللہ اکبر کہہ، امام رکوع میں چلا جائے
پھر تم رکوع میں جاؤ، امام سمی اللہ لمن حمدہ کہہ لے، پھر تم کہو۔ تو ان حدیث میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا کہ اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد، سیاستہ میں یہ الفاظ معروف ہے، ربنا لك الحمد، ربنا ایک لک دو حمد تین۔ آپ نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ اس ربنا لک الحمد تین کلمے کہنے کے بدلے میں انسان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی تین کلمے 3 سیکنڈ میں، 5 سیکنڈ میں، 10 سیکنڈ میں آسانی سے ادا کرتے ہیں، لیکن اجر کیا ہے؟ عائشہ بخاری کا حدیث پڑھتے ہیں، فرمایا کہ من قول قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اے اسلام میں فرشتے بھی ان کلمات کو پڑھتے ہیں، جس انسان کی کلمات ملائکہ کی کلمات کے ساتھ موافقت کر جاتے ہیں، زندگی بھر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رہا انسان اگر وہ ساری کی ساری دعا پڑھے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے جو آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے لیتا ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو گویا کہ یہ پوری کی پوری دعا پڑھ لیں، پھر بھی آپ کو 1 منٹ نہیں لگتا، لیکن 30 فرشتے جو اس اجر کو نوٹ کرنے پر ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں۔ یہاں نماز کے دوران ایک عمل اور بھی، قرآن مجید کا عمل جامع ترمذی کے حدیث ہے، اور امام ترمذی باب فضائل قرآن کے اندر لے کر آئے، فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، ایک انسان کو جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد، آپ کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی، آپ نے فرمایا کہ لہو واجبت، اس انسان کے لیے واجب ہوگی۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا چیز واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ واجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے مقدر میں جنت لکھی۔ یہ ایک بار سننے پر اس قدر عظیم بشارت ہے۔ اپنی گھڑی کا 1 منٹ کا ٹائم نوٹ کر لیں، 1 منٹ میں آپ کم از کم بھی 5 سے 6 بار بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار پڑھنے پر اجر یہ ہے، آپ 1 منٹ اس سورت پر صرف کریں، کتنے اجر کا مالک ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحین میں بڑی معروف ہے، جو سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیتا ہے اس کو پورے قرآن کا اجر۔ آئے سنن بہقی کے ایک حدیث جو میرے لیے اور آپ کے لیے قابل رشک ہے، اور اللہ رب العالمین ایسا بننے کے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ سیدنا معاویہ بن حکیم السلمی رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لائے، دیکھا جبرائیل موجود ہے، اور جبرائیل کی معیت میں 70,000 فرشتے موجود ہیں۔ آپ کو دیکھ کر بڑی حیران کی ہوئی کہ سیدنا معاویہ بن حکیم السلمی کے جنازے کے لیے جبرائیل بھی آیا ہے اور ان کی معیت میں 70,000 فرشتے آئے۔ آپ نے سوال کیا ہے جبرائیل علیہ السلام، اس سے پہلے آپ کسی کے جنازے کے لیے نہیں آئے، کیا وجہ ہے ان کے جنازے میں آئے اور ساتھ ہمارے 70,000 فرشتے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کے لیے، اس کے جنازے میں دعائے خیر مانگنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ فرمایا کہ راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کہ یہ انسان اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی ادا اس قدر محبوب لگی کہ آج اس کا انتقال ہوا ہے، اور اس کی بخشش کے لیے مجھے اور میری معیت میں 70,000 فرشتوں کو بھیجا گیا ہے۔ آئیں سورہ اخلاص کو پڑھیں، اپنا وظیفہ بنائیں، اپنی عادت بنائیں، ایک بار پڑھنے پر اس قدر اجر ہے۔ آئیں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھیں، جب ایک قافلے کا امام مقرر کیا گیا، جب بھی نماز پڑھاتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتا ہے، سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے۔ واسی پر شکایت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالوں جب اسے پوچھ کے آؤ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ پوچھا گیا، کہا کہ اس میں اللہ کی صفات ہے اور میں پسند کرتا ہوں میں سورہ اخلاص کو بار بار اپنے نمازوں میں پڑھوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میرے رب کے عظمت بیان کی، تعریف بیان کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو حدیث کے کلمات میں ملتے ہیں۔ نمبر ایک کلمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ بشرہ بالجنہ، جاؤ اس کو کہو اللہ نے اس کے بدلے میں تیرے نصیب میں جنت لکھ ڈالی۔ دوسرے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح تجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے، اسی طرح اللہ بھی تجھے اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کرے یہ عادت ہماری بن جائے اور ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اس لیے انسان محنت کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے۔ میں اور آپ اپنے نماز سے فارغ ہوئے، نماز کے بعد صحیحین کے ایک حدیث قابل رشک ہے، اور قابل رشک کیا ہے؟ جاء الفقراء، صحابہ کرام جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ذهب اهل الدثور، ہمارے مالدار ساتھی ہم سے سب کر چلے گئے اجر میں۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کیا ہو گیا، کون سی ایسی بات ہے؟ کہا کہ دیکھیں اللہ نے ان کو مال دیا ہے، وہ حج کرتے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو مال دیا، عمرہ ادا کرتے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مال دیا، غلام آزاد کرتے ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس مال، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا عمل بتا دوں، اگر اس کو اختیار کر لو تو یہ 4 اعمال کا اجر رب العالمین تمہیں عطا کرے گا۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یا دوسری روایت میں 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار یہ پڑھ لیا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک حج کا اجر، عمرے کا اجر، صدقہ و خیرات کرنے کا اجر اور غلام آزاد کرنے کا اجر۔ یہ تو صحیحین کی اس حدیث کا ہے۔ دوسرے حدیث میں انہی کلمات کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس قدر عظیم الشان کلمات ہیں۔ میں اور آپ بات چل رہی تھی کہ قلیل وقت قلیل محنت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ 33 اور 34 بار پڑھیں۔ آپ اس کا بھی ٹائم نوٹ کر لیں، 5 منٹ آپ کو نہیں لگیں گے، 6 منٹ لگیں گے، بڑی آسانی سے آہستہ آہستہ پڑھیں۔ 10 منٹ مانگیں، 10 منٹ کے بدلے میں اس قدر عظیم الشان 4 عظیم الشان عبادتوں کا اجر، اور یہ اجر الگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کانت زبد البحر حتی خطایاہ، ان کانت زبد البحر، اگر اس انسان کی اتنی خطائیں ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، فرمایا کہ ان کلمات پڑھنے کی بنیاد پر اس کے یہ گناہ بھی معاف فرما دیے جائیں۔ اللہ ان کلمات پر ہمیں رشک دے، ہمیں شوق دے، خصوصاً ان دنوں میں بڑی توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ اعمال کریں کہ جب میری اور آپ کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہے تو ہم رمضان کے لمحات کو، ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیں اپنے قیمتی اعمال کے ذریعے۔ طبرانی اوسط کی روایت یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ دبر الصلوات المکتوبات، کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد یہ انسان پڑھ لیتا ہے آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعه من دخول الجنہ الا الموت، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی آڑ نہیں۔ ادھر اس دنیا سے جائے گا اور ادھر وہ جنت کا مہمان بن جائے گا۔ یہ فرائض نماز کے بعد ہمیشہ سورہ آیت الکرسی پڑھنے کی یہ عظمت اور یہ فضیلت۔ آیت الکرسی میں اور آپ اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے، قلیل وقت ہے کہ جو انسان اس کو صرف کر سکتا ہے۔ ایسے ہزارہ اعمال ہیں کہ جن کو شمار کرنا ناممکن ہے، لیکن جن کے بارے میں یہ رغبت، یہ شوق ملتا ہے کہ رب العالمین بندے کے اعمال کی قدر کیا کرتا ہے، کہیں اس کی بخشش، کہیں اس کی رغبت، کہیں جنت کی بشارتیں، کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار اس انسان کو قرار دیا جا رہا ہے کہ جو یہ اعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما علی تمرۃ،
جو انسان کسی انسان کا روزہ افطار کراتا ہے کھجور کا ایک دانہ پیش کر کے، ایک دانہ دے کر، بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو افطار کرایا جا رہا ہے جتنا روزے کا اجر اس کے اعمال میں لکھا جائے گا اتنا ایک کھجور پانی کا ایک گلاس دودھ کا ایک گلاس پیش کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا کیا جائے گا۔ کھجور کا ایک دانہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بست تمرات، اللہ کی رضا کی خاطر کھجور کا ایک دانہ پیش کر دو، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا اور جہنم سے آزادی عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کتاب الزکات کے ایک اور حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صرف ایک کھجور کا دانہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، کسی غریب کو دے دیتا ہے، ایک کھجور کا دانہ رب العالمین اس کو اپنے ہاتھ میں پال دے، ایسے ہی جیسے تم میں سے کوئی ایک کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے جو بڑا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کا ایک کھجور کا دانہ کل قیامت کے دن آئے گا، بہت پہاڑ کے میزان کے برابر اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ کیا میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کھجور اور اتنا بڑا اجر جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رب العالمین ایک کھجور کے بدلے میں اتنا عظیم الشان اجر عطا فرمائے گی؟ یہ وہ انسان کی محنت اور وقت ہے جو قلیل سرمایہ ہے لیکن اجر کس قدر ہے جس پر رشک کیا جاتا ہے۔ آئیں جامع ترمذی کی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ہم میں سے بیمار کوئی ساتھی ہو جاتے ہیں، ہمیں علم ہو گیا فلاں ساتھی بیمار ہے، تو انسان کا حق ہے کہ اپنے بیمار ساتھی کی بیمار کرسی کے لیے جائے۔ اب جامع ترمذی کی دو حدیث ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ اس کا جانا بیمار کی طرف طاب من شاء، فرمایا کہ خوش نصیب ہے انسان کہ جو چل کے جا رہے ہیں اپنے بیمار بھائی کی بیمار کرسی کے لیے، یہاں بشارتیں دی گئی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، ایک یہ عظیم شان اس کے خوشخبریاں ہیں، اور یہ خوشخبریاں کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے میں چل رہا ہے، بیمار کے پاس بیٹھ گئے، صرف اتنی بات کہتے ہیں ہماری طبیعت کیسی، تم نے دوائی لی، اب طبیعت میں کچھ آفاقہ ہوا، چند کلمات کہہ کے اٹھ کے آ جاتے ہیں، بیمار کسی کر کے۔ یہ جو وقت بیٹھتا ہے یہ وقت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار آدمی کے پاس بیٹھنے والا وقت ایسا ہی ہے جیسے وہ جنت میں بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسری عظمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ انسان صبح کے وقت اپنے بھائی کی بیمار کرسی کر کے آیا ہے، شام تک اگر وہ شام کو بیمار کرسی کر کے آیا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہمارے حق میں دعائیں مغفرت مانگتے ہیں تو کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ تب بھی مانگے گا جب اللہ سے راضی ہو جائے گا، تب اللہ کے حکم کے بعد وہ مانگتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہو گیا ہمارے عمل پر، تبھی فرشتے کو دعا کی اجازت دی گئی۔ اور جس کے نصیب میں 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگے وہ کس قدر عظیم الشان ہے۔ پھر یہی انسان ہے، موت برحق ہے، کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور انسان کو اطلاع مل جاتی ہے فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، آتا ہے اس کے جنازے کے لیے، جنازہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ ایک قیرات کا اجر۔ اگر جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے، دفنا کے واپس آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لہو قراءتان، اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ جنازے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میں اور آپ اس کو ذرا نوٹ کریں، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ مان لیں کہ آنے میں، انتظار کرنے میں، پڑھنے میں، پھر گھر جانے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے۔ چلو ہم 2 گھنٹے مان لیتے ہیں، 2 گھنٹے کے بدلے میں یہ اجر مل جائے کہ ایک قرات کا اجر۔ پوچھا گیا مل قرات، اے اللہ کے نبی علیہ السلام قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر اجر۔ احد پہاڑ
آج لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور اس احد پہاڑ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اور یہ عظیم الشان پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کہ جو کتنا طویل لمبا ہے، کتنا اونچا ہے، اس کا میزان کیا جائے لاکھوں ٹن بن جائے گا، تو گویا کہ لاکھوں اجر کا باعث انسان ایک صرف جنازہ پڑھنے پر اگر جنازے کے ساتھ دفنا کے واپس آتا ہے اس کے لیے 2 قرات ایسے بھی شمار ہے ایک مثال کے طور پر۔ اور جامع ترمذی کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ تملأ المیزان، کہ جو صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جس میں اعمال کھولے جائیں گے وہ ترازو ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان کو لپیٹ کر اس پلڑے میں رکھیں گے، وہ پلڑا ایک بھرے گا نہیں۔ لیکن مومن کتنا سعادت مند انسان ہے، آپ نے فرمایا کہ الحمد سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کے کلمات کی قدر کیا کی ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اس میزان کو اجر سے بھر دیتے ہیں۔ ترمذی کے دوسرے کلمے یہ ہے ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ سارے کا سارا ان 2 کلمے کے بدلے میں اجر سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آج رشک قابل فخر ہے کہ اللہ نے وقت دیا، سعادت دی، رمضان جیسا مبارک گھڑیاں دی گئی جن گھڑیوں میں میں اور آپ آگے بڑھ کر عمل کریں۔ رشک والے کس قدر عظیم الشان آئیں آخر میں 2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، انسان کی دعا کا وہ عمل ہے جو مصیبتیں آ چکی، جو پریشانیاں آ چکی، جو تکلیفیں آ چکی، جو مصائب آ چکی، ان سے بھی کوئی نجات کا ذریعہ ہے تو انسان کی دعائیں، اور آنے والے دنوں میں ان مصائب سے بچنا بھی چاہتا ہے تو اس کا معاملہ بھی دعا ہے۔ دعا کے بارے میں ایک قابل رشک کی حدیث ہے، امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو لے کر آئے کہ میں اور آپ دعا مانگتے یہ کہہ دیتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ کلمات کہتے ہوئے کتنا وقت لگا ہے؟ چند سیکنڈ کی بات ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، فرمایا کہ جو کلمات پڑھ لیتے ہیں کائنات میں جتنے مسلمان ہیں ان کی تعداد کے برابر انسان کے اعمال صالح کی صورت میں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے اس دعا کو اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے من فتح له من باب الدعاء فتحت ابواب الرحمہ، اپنے بندوں میں سے اللہ جس کو دعائیں مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یستجیب الدعاء عند الشدائد، جو انسان اس بات پہ خوش ہونا چاہتا ہے، اس کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں جب بھی مصیبت میں پھنس جاؤں، جب بھی پریشان ہو جاؤں، جب بھی بیمار ہو جاؤں، جب بھی مجھ پر کوئی آفت آ جائے، اللہ کے حضور میں دعا کروں، اللہ میری دعا فوراً قبول کر لے اور مجھے ان تمام مصائب سے نجات دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علیکم الدعاء عند الرخاء، جب انسان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، اس وقت جو کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتا ہے یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی مصیبت کے وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ دعائیں مانگا کرو۔ سورہ فرقان کی آخری آیت کیا فرمائی؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر اللہ سے تم مانگنا چھوڑ دے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ترمذی کی دوسری روایت میں اذا لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جب بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑتا ہے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔
اور اللہ کی بندے سے سب سے بڑی ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اذانیں سنتے ہیں، مسجد کے پڑوسی ہیں، مسجد کے گلی میں اذان سنتے ہیں لیکن نماز کی توفیق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی ایک صورت ہے۔ میں اور آپ کسی سے دشمنی رکھیں تو ہم دشمنی کے صورت میں سب سے قیمتی ترین اس کی چیز ضائع کرتے ہیں، اور انسان کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جب اللہ اس سے یہ توفیق چھین لے، جس طرح سورہ قلم کے آخر میں بھی رب العالمین نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی پنڈلی کو دے کر سجدہ ریز ہونا چاہے گا لیکن سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اور آپ رمضان کی اس آخری عشرہ جو آج سے شروع ہو جائے گا اس کی قدر کریں۔ جو اعمال بتائے گئے ہیں یہ اور بے شمار اعمال ایسے ہیں جن پر ہمارا وقت بھی کم لگتا ہے، محنت بھی کم لگتی ہے۔ جب کم وقت اور کم محنت پر اللہ رب العالمین اس قدر ہمیں سعادتوں سے نوازتا ہے کہ جن اعمال میں انسان کی محنت زیادہ لگے، وقت زیادہ لگے، اس کا اجر کس قدر عظیم شان ہوگا۔ آئیں اللہ سے دعا کریں رب العالمین اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین رمضان کی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعمال حدیث کے روح سے ذکر کیے گئے اللہ ان پر دوام کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بے شمار اعمال ایسے ہیں اللہ تمام نیک اعمال پر ہمیں دوام کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں اپنے مرحومین کو، اپنے بھائیوں کو، بالخصوص اہل غزہ کو، فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم پر عافیت عطا فرمائے، ان کی نصرت عطا فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کو مصائب سے نجات دے۔ رب العالمین ان کے گھروں کی سلامتی فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من